بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 3 صفحہ 6 اشارہ بی کے کلاس میں شامل. آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت 40 سے 42 کا مطالعہ کریں گے. ہم نے یہ دیکھا تھا ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، اگر ہر حصے میں 5 صفحے ہیں. پہلے 5 صفحے ہم یہ QC 2 میں پڑھ رہے تھے جس میں 37 آیتیں تھیں. اب QC 3 میں آ کے ہم نے اگلے 6 سے 10 5 صفحے پڑھنا شروع کیے ہیں جس میں 38 سے 76 تک 39 آیتیں ہیں. اور اس سے اگلے 5 صفحے صفحہ 11 سے جو ہے 15 تک انشاءاللہ آپ QC 4 میں پڑھیں گے جس میں 77 سے 106 یعنی 29 آیتیں ہیں. اور آخری 5 صفحات صفحہ 16 سے 20 انشاءاللہ ہم QC 5 میں پڑھیں گے جس میں 106 سے لے کے 141 تک 36 آیتیں ہیں. پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کی 141 آیتیں ہیں تو وہ انشاءاللہ QC 5 میں مکمل. تو ہم نے پہلے 5 صفحے QC 2 میں جو ہے دائیں ہاتھ پہ رکھے تھے. اب اگلے 5 صفحے ہم جو ہے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں گے. صفحہ 6 جو ہے چھوٹی انگلی پہ اور صفحہ 10 جو انگوٹھے پہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 کے 10 صفحے اب ہمارے سامنے ہوں گے. دایاں انگوٹھا یہاں سے صفحہ 1 سے شروع ہوگا اور بائیں انگوٹھے پہ آ کے صفحہ 10 مکمل. چلتے ہیں جی، اشارے دیکھتے ہیں. چھٹے صفحے کے پہلا اشارہ ہے ہدایت اور نتیجہ، دوسرا ہے بنی اسرائیل کو دعوت، تیسرا ہے نیک کام کرو، چوتھا اشارہ ہے اس دن سے ڈرو. تو آئیے ان کو انگلیوں پر رکھتے ہیں. ہاں جی، آپ لوگ دہرا دیجئے چھٹے صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو. ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو. اور ان کے مختصر اشارے کیا ہیں چھٹے صفحے کے؟ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن. ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن. ہم نے کل پہلا اشارہ پڑھا تھا اور وہ کیا تھا؟ ہدایت اور نتیجہ. اور آیت کا حوالہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. اور آج ہم نے دوسرا اشارہ پڑھنا ہے، وہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کو دعوت. اور اس کا آیت کا حوالہ ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا. تو ہمارا دوسرا اشارہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کو دعوت. تو آئیے پہلے تعارف لیتے ہیں. پہلے انسان جس کو ہدایت دی گئی تھی اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر فرما رہا ہے جنہیں ہم سے پہلے ہدایت دی گئی تھی. یہ آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھیں جہاں یہود کے کئی قبیلے آباد تھے. اللہ تعالیٰ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہے جن کی آمد کا اعلان خود ان کی کتابوں میں موجود تھا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں جب کبھی کوئی قوم حق سے دور ہو جاتی ہے تو وہ اس کے اخلاقی اور روحانی حالت کس طرح سے بگڑتی ہے اور اس کا کیا کیا علاج ہے. اس سے بھی زیادہ اہم وہ ہدایات ہیں جو کسی بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کے سلسلے میں یہاں بیان کی گئی ہیں، خاص طور پر ایسا معاشرہ جو اللہ پر اور رسول پر ایمان بھی رکھتا ہو جیسا کہ ہمارے موجودہ معاشرے کی حالت ہے. اپنی موجودہ حالت میں بہتری پیدا کرنے کی غرض سے ہم ان ہدایت پر عمل کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے آج کے سبق کی آیتیں ہیں. آپ میں سے اگر کوئی ان کی تلاوت کرنا چاہے تو پلیز ہینڈ ریز کیجیے.
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وعوفوا بعہدی یا اوف بعہدکم وإیایا فارحبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. تو آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں ان آیتوں کا. یہ ہے اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر، اور تم پورا کرو میرا وعدہ، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ، اور مجھے ہی سے ڈرو، اور تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کی، اور نہ بیچ ڈالو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر، اور مجھے ہی سے ڈرو. تو آئیے، اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم اسے جانتے ہو. تو الفاظ کی پہچان کرتے ہیں. یا حرف ندا ہوتا ہے. بنی، علی اٹھو، آپ لوگوں کو کیا بکواس ہے یار، آواز تو آنی نہیں. علی اٹھ اٹھ. سسٹر عالیہ اگر کوئی اننیسیسری مائک کھلا ہو تو پلیز بند کر دیجیے گا تاکہ کلاس ڈسٹرب. شکریہ. بنی یہ اسم ہے. اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، یہ بھی اسم ہے. اذکر جب اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا اسرا لذکرو، لام جو ہے ذات سے ملا. لیکن جب رک جائیں گے پھر اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ یہ جو دیکھیے زکرا تین حرف ہوتے ہیں، زا کافرا، تو درمیان والے پہ جو حرکت ہوتی ہے اگر پیش ہو تو امر میں پیش لگاتے ہیں، اگر یہاں پہ زبر ہو تو زیر لگاتے ہیں، زیر ہو تو زیر لگاتے ہیں. تو لہٰذا کیا یہ ہوگا زکرا یذکر، زکرا یذکر اذکر، ہم نے QC 1 میں کیا تھا اذکر، اور جمع تو یہ امر کا صیغہ ہے. آگے ہے نعمتیہ، نعمت جو ہے یہ اسم ہے، اور آگے یا جو ہے وہ بھی اسم ہے. تو نعمتیہ یعنی میری نعمت، یہ کیا ہے؟ دونوں اسم ہے. اسم جمع اسم، یہ جو ہے اسم کی جوڑی بن رہی ہے، اسم دیکھیں گے. اللہ تی، اللہ تی جو ہے یہ اسم موصولہ مؤنث کا، آپ نے مذکر کا اب تک پڑھا تھا الذی اور الذین. الذی واحد ہوتا ہے مذکر کے لیے، الذین جمع. مؤنث ہوتا ہے اللہ تی، یہ مؤنث واحد ہے. انعمتو، انعمتو جو ہے یہ ماضی کا فعل ہے. کیسے پتہ چلا؟ آخر میں یہ تا پہ پیش آ رہی ہے. ماضی کی علامت یہ ہوتی ہے فعل کے آرے میں تا زبر، تا پیش، تا ساکن، تون، نا وغیرہ آتے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلا یہ کیا ہے؟ ایک فعل ہے ماضی کا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ 3 حرفی ہے یا 4 حرفی؟ تو تا کو ہٹا دے تو ہمارے پاس کتنے حرف رہ گئے؟ 4. تو اس کا مطلب یہ 4 حرفی ہے. تو کیا ہے؟ مزید فی ہے، یہ 3 حرفی نہیں ہے. اب تک آپ نے QC 1 اور 2 میں 3 حرفی افعال پڑھے تھے. جب بھی کہیں مزید فی کا ہے ہم نے کہا آگے پڑھیں گے، یا QC 3 بھی پڑھیں گے. آگے جی علیکم، اللہ جو ہے یہ حرف جر، اور جو ہی میں کہوں حرف جر تو آپ کہیں گے اس میں مجرور. مجرور. تو کم جو ہے یہ اس میں مجرور، اس کا تو یہ جار مجرور کی جوڑی ہے، جار مجرور کا مرکب ہے. واہ حرف اوفو، اوفو، اوفو جو ہے یہ کیا ہے؟ اوفو بھی دیکھیں
ماضی کا صیغہ ہے، جیسے فعلا سے فعلو، جعلا سے جعلو، فتح سے فتحو، اوف سے اوفو، یہ ماضی کا ہے۔ لیکن سوال وہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اگر واو الف کو ہم ہٹا دیں تو یہ کتنے حرف ہیں؟ 3 ہے، تو یہ امر کا صیغہ ہے اصل میں۔ تو ہم اسے دیکھیں گے یہ کیسے بنا ہے آگے چل کے۔ بی احدی، یا بی علیحدہ ہے، احد علیحدہ اور یا علیحدہ، 3 حرف ہے۔ بی جو ہے حرف جر، تو اس کے بعد اسم، مجرور، تو احدی جو ہے کیا ہے؟ یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ اسم ہے، کیوں؟ حرف جر کے بعد، اور دوسرا یہ مجرور ہے۔ مجرور کا مطلب یہ زیر والا ہوگا، دیکھ لیں اس کے نیچے زیر گیا۔ آگے جو یا ہے، یا متکلم ضمیر ہے، اسم ہے۔ تو اس کے اندر 3 چیزیں، حرف جر ہے، پھر اسم ہے، پھر اسم ہے۔ جب ایسا مرکب آئے جس میں ایک حرف جر اور 2 اسم ہو، تو وہاں 2 مرکب بنتے ہیں۔ پہلا تو جار مجرور کا بنے گا، حرف جر اور پہلا اسم، پھر پہلا اسم جو ہے دوسرے اسم کے ساتھ مل کر جو ہے تعلق کا جو ہے مرکب بنتا ہے۔ یہ انشاءاللہ آپ کی اگلی کلاس میں آپ کو یہ تعلق اور یہ جو جوڑیاں ہیں ان کا تھوڑا سا کنسیپٹ دوں گا۔ آج کے کلاس میں اور چیزیں تھی اس لیے میں نے اسے یہاں نہیں رکھا۔ آگے ہے اوفی۔ اوفی جو ہے یہ بھی فعل ہے، امر کی شکل میں ہے، اسے ہم دیکھیں گے۔ بی احدکم، جو یہ بی احدیہ تھا، یہاں بی احدکم ہو گیا۔ اسی طرح بی جو ہے حرف جر، اسم مجرور، احدی جو ہے اس میں مجرور ہے، کم ضمیر اسم آ رہا ہے، تو یہاں بھی 2 اسم اور 1 حرف جر ہے، تو 2 مرکب بنے گے۔ وا حرف ہے، یا یہ کیا ہے؟ اصل میں ضمیر علیحدہ سے لکھی نہیں جاتی، تو اس کے لیے ایک ایا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے پڑھا تھا نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی ون میں پڑھا تھا نا سورۃ فاتح۔ اسی طرح یا، تو یا یہ جو ہے ضمیر اسم کے ساتھ جو ہے یا جڑ کے آیا ہے، کیونکہ یا اکیلی ضمیر لکھی نہیں جاتی۔ آگے ہے جی فرحبون، فا حرف ہے، ٹھیک، اسے ہٹا دے تو آگے یہ ہے کیا ہے؟ ارہبون، 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 کیا پڑھوں میں اسے؟ ارہبون، زبر کے، ارہاب ارہابون ہاں آپ نے کہا ارہابون پڑھو، بہن نے کہا اسے ارہابون پڑھے، تو یہ آج میں آپ کا مسئلہ حل کروں گا۔ ابھی فی الحال اسے یوں اسی طرح رہنے دیجئے، یہ جو ہے زبر کے ساتھ ہے یہاں ارہبون، لیکن وہ بھی نہیں ہے، اس میں ایک اور پیچیدگی ہے۔ اربحو نی، نون کے نیچے زیر آ رہا ہے، نون کے نیچے تو زیر نہیں آیا کرتا، یہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ آج میں آپ کو بتا دوں گا۔ اصل میں یہ ہے فرحبونی، وہ جو یا متکلم ہے وہ زیر کی شکل میں لکھی گئی ہے اور یا کو محذوف کر دیا گیا ہے، اور یہ نون وقایا ہے جو ان دونوں کو جوڑا ہے۔ کل ہم نے کوئی شاید نون وقایا کا تھوڑا سا ذکر کیا تھا۔ اچھا، واو جو ہے حرف ہے، آمینو، آمینو جو ہے یہ بھی فعل ہے لیکن امر کا ہے، حکم ہے۔ آمنا یومنو، آمن، تو یہ آمنا 4 حرفی ہے، یہ بھی مزید فی کا فعل ہے۔ بیما، بی حرف جر، اس میں بی حرف جر آ مجرور، گیا بھائی، تو سو رہے ہو فوراً کہو اس میں مجرور، بی کے بعد حرف جر کے بعد اس میں مجرور چاہیے، یہ تو ماں جو ہے یہاں پہ کیا ہے؟ سب کے طور پہ آ رہا ہے اور مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی انزلتو، انزلتو کیا اسم فعل حرف میں سے؟ اب آپ لوگ بھی میری کچھ مدد کریں۔ فعل ماضی، فعل انزلتو، ماضی ہے، اب اس کی علامت میں نے ماضی کی تا پیش ہے اس کو ہٹا دیا، تو کتنے حرف ہیں؟ 4، 4 ہے، تو یہ مزید فی کا فعل۔ بس اتنا اگر آپ اس اسٹیج پہ پہچان لیتے ہیں کہ 4 حرفی ہے، یہ ثلاثی مجرد 3 والا نہیں ہے، یہ 4 حرف والا فعل ہے، یا اس کے 4 حرف ہے۔ آگے ہے جی مصدقن، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم، اسم ہے، کیوں؟ اس پہ تنوین نظر آ رہی ہے۔ تنوین، آگے چلیں جی لیما، اگر میں کہوں لی حرف جر تو کیا آنا چاہیے اس کے بعد؟ اس میں اس میں مجرور،
ہاں تو اس میں ماں مجرور. اس میں مجرور ہے اسم کے طور پہ. یعنی اب آپ کو یہ پہچان آ رہی ہے ماں جو حرف ہوتا ہے اسم ہوتا ہے تو یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے پہلے والا بھی ماں اسم تھا یہ بھی اسم کیوں اس میں مجرور آ رہا ہے حرف جر کے. آگے جی معکم. ماں کیا ہے یہ تو QC1 میں ہم نے بہت پڑھایا تھا. اسم فعل حرف میں سے ماں اسم ہے. اسم ہے. یہ اسم ہے تو کم بھی ضمیر اسم ہے تو اسم جمع اسم آ گیا. یہ اسم کا مرکب ہے اسے بھی ہم دیکھیں گے آنے والی کلاس. وا جو ہے حرف لا جو ہے حرف. تکون اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے. نہیں نہیں فعل ہے سر تا لگا ہوا ہے نا تو فعل مضارع ہے. مضارع کا فعل ہے. یہ تھا تکونون. تکونون تھا. اس لا نے اس کا نون اڑا کے الف لگا دیا ہے. یہ لائے ناہیہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو. یہ جو لا ہوتا ہے نا یہ لائے ناہیہ ہے. حکم حکم دینے والا مت کر. یہ وہ مت کر والا لا ہے. تکونون تھا تو کیا تھا تکونو 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 جو ہے لا تکن لا تکونو. یہ امر والا حکم والا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں لائے ناہیہ یعنی آرڈر دینے والا. آگے ہے جی اولا. اولا جو ہے یہ اسم ہوتا ہے یاد کر لیجئے. کافرم کافرن یا کافرم جو ہے یہ کہ آگے ملائیں گے تو میم کی آواز ہے کیونکہ آگے بھی آ رہا ہوگا تو لہٰذا یہ کافر جو ہے کیا ہے یہ اسم ہے تنوین آ رہی ہے. یہ دیکھیں بھی آ گیا اس لیے اس کو یہ یاد رکھے. کلیہ یہ ہے تنوین والے لفظ کے بعد جب بھی آتا ہے تو وہ میم میں تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا نون اسے اصل میں تنوین بھی نہیں کہتے اسے نون کہتے ہیں. نون کے بعد جب بھی با آئے وہ میم کی آواز. اردو میں ہم کیسے لکھتے ہیں دمبا. ہاں جی لکھ کے دیکھیں دمبا کیسے لکھتے ہیں. دال نون بے اور بولہا دمبا. اس میں میم تو ہے نہیں. آپ میم کی آواز کہاں سے لا رہے ہیں. اصل میں نون کے بعد جب بے آتا ہے با آتا ہے تو وہ میم کی آواز دیتا ہے. تو یہاں تنوین جو ہے نا تنوین میں نون ہے. کافرین کافرین میں آخری آواز نون کی آ رہی نا نون ہے اس کے بعد با آ گیا تو جیسے دمبا میں میم کر دیتے ہیں کافرین بھی اس میں میم اسے کہتے ہیں اخلاق. یہ تجوید کا قاعدہ. ہمیں تو یہ غرض ہے بی حرف جر آ گیا بھائی. جب بی حرف جر آ گیا تو آپ لوگ سب بتائیں کیا آئے گا اس کے بعد. اس میں مجرور. مجرور ہی جو ہے اسم ہے اور مجرور ہے بھی ہی جار مجرور کا مرکب. آگے وا آ گیا پھر لا. تشترو تشترو یہ تو تشترونا تشترونا تھا. لا نے کیا نون ہٹایا تو یہ کیا ہے امر والا آ گیا نہیں والا لائے ناہیہ. یہاں دیکھیں آج کی عبارت میں 2 دفعہ آ گیا. اوپر تھا لا تکون یہاں ہے لا تشترو. دونوں امر کے نہیں کے صیغے آ گئے. آگے آ جی بے آیاتی. بی حرف جر کیا آنا چاہیے. اس میں مجرور. وہ آیاتی کیا ہے اس میں مجرور اسم ہے اور اس میں مجرور. آیاتی جار مجرور. آپ کو ایک بہت آسان کلیہ میں نے دے دیا. حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آئے گا مجرور ہوگا. آیات یہاں نہیں پہچانا جا رہا یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے لیکن حرف جر کی وجہ سے آپ پکی آواز سے کہہ سکتے ہیں یہ جی اسم ہے یہاں پہ اور مجرور آیات. اور آگے ہے یا جو ہے یا متکلم ہے اسم ہے. آگے جی سمنن. سمنن یا سمنا جو ہے یہ کیا ہے 2 زبر سے پتہ چل رہا ہے کہ اسم ہے. کلیلہ یہ بھی اسم ہے. یہاں بھی ایک مرکب بن رہا ہے. میرا خیال تھا کہ آج میں آپ کو یہ تینوں ہی مرکب چونکہ عبارت میں آ رہے ہیں جار مجرور کا بھی آ رہا ہے مرکب اضافی بھی آ رہا ہے مرکب توصیفی یہ مرکب توصیفی ہے وہ بتا دوں. لیکن چونکہ آج کا سبق بہت لمبا ہوا ہے پہلے ہی تو اس لیے اس کو میں نے اگلے سبق پہ ٹال دیا. چلیں آگے کہیں آئے گا پھر وہاں دیکھ لیں. واہ حرف ہے یا وہی آ گیا ایا کا ایا. دیکھیں اس کا ٹیبل ہوتا ہے ایہو ایہم ایاکا ایائی ایاکم ایانا. یعنی ایا کے ساتھ جو ہے ہم کا ایکم نا کو جوڑتے ہیں ایانا. تو یہ اصل میں ایا جو ہے سپورٹ سہارے کے لیے آتا ہے. یہاں پہ یا جو ہے یہ اصل میں منفصل ہے لیکن لکھا اکیلا نہیں جاتا تو اس لیے ایا کی سپورٹ کے ساتھ آتا ہے.
فتقونی، ہاں جی کون میری مدد کرے گا؟ فا حرف ہے جی، میں نے ہٹا دیا، اب آگے اس کو کیسے پڑھوں؟ اتقون، اتقون، نی، نی بھی آ رہا ہے، نی نی، یہ نی کیا کہہ رہا ہے؟ نون کے نیچے زیر آ رہا ہے. جب بھی آیت کہیں پہ رک رہی اور وہاں پہ نون کے نیچے زیر آئے، سمجھ جائیں یہ یا متکلم کیا، یہاں پہ نون وقایا ہے، یہ نون وقایا کے ساتھ ہی زیر جو ہے یا کو ظاہر کیا ہے. یہ لفظ ہے فَإِتَّقُونِی، لیکن لکھنے میں کیا ہوتا ہے؟ فَإِتَّقُون، اتقون، اور زیر دے دیتے نیچے. لفظ ہے فَإِتَّقُونِی، یہ بھی کسی وقت دیکھیں گے. وا حرف ہے، لا حرف ہے، تلبسو، ہاں جی یہ لا کون سا ہے؟ نافیہ ہے یا ناہیہ ہے؟ عام انکار کا ہے یا حکم والا لا ہے؟ انکار والا، نہیں والا. یہ حکم والا ہے، کیونکہ تلبسو آ رہا ہے، یہاں پہ تلبسونا تھا، کیونکہ تلبسو جو ہے کہ مضارع کا فعل ہے، مضارع کے فعل کا جمع جو ہے واو نون سے ہوتا ہے، تو لہذا اس کا نون گیا ہوا ہے، کیوں؟ پیچھے لا آیا، یہ لا جو ہے ناہیہ ہے. تلبسو سے یہ جو ہے تلبسو لبسا سے ہوتا ہے، لبسا یلبسو، البس، البسو، لا تلبس، لا تلبسو، لا تلبسو، یہ جو ہے امر ہے، حکم ہے، ناہیہ نہیں. وہ کہتا ہے نا امرو نہیں، امرو نہیں، نہیں، یہ وہ نہیں والا لا ہے، اسے کہتے ہیں لا ناہیہ، یعنی نہیں والا لا. یہ تیسری دفعہ آ رہا ہے عبارت میں آج کی. آگے جی الحقہ، الحقہ جو ہے الف لام سے پتہ چل گیا اس سمے. بالباطلی، بی حرف جر، کیا آئے گا بھائی اس کے بعد؟ اس میں مجرور، تو الباطلی اس میں مجرور، بی حرف الباطلی اس میں مجرور. ماشاءاللہ. وا جو ہے حرف ہے، تکتمو، تکتمو، اسم فعل حرف میں سے کیا لگ رہا؟ فعل ایسا، مضارع کا فعل، اور یہ بھی تکتمونا تھا، لیکن یہاں واو عطف کر رہے اور پیچھے جو لا چلا آ رہا ہے نا، اس لا کا اثر اس کے اوپر بھی ہوا ہے واو کی وجہ سے. آگے ہے الحق، حق، حق کا جو ہے کیا ہے؟ اسم. وا حرف، انتم جو ہے ضمیر، تعلم، تعلمون کیا جی؟ فعل مضارع. فعل مضارع. تو آئیے پہلے تو اردو کے الفاظ دیکھتے ہیں. انعمت سے انعام، نعمت، منم حقیقی، اوفو سے وفا، افا، عہد اور وفادار کے لفظ، بے عہدی سے افا، عہد اور عہد و پیمان، فرحبون سے راہب، رہبانیت کا لفظ، انزلتو سے نزول، نازل، انزال، شان نزول، مصدقن سے تصدیق، مصدق ذرائع، معکم سے ما اہل و عیال، میت کے لفظ، تشترو سے بھی وہ شرح، مشتری ہوشیار بادشاہ، اخباروں میں آتا ہے جب جداد بیچ رہے ہوتے ہیں. سمن کلیلہ، زر سمن قیمت، کلیل قلت، الا القلیل کے لفظ. فتقون سے تقوی، متقی، تکتمو سے کتمان حق، کتمان علم یعنی چھپانا، تعلمون سے علم، عالم، معلوم، تعلیم، اقیمو سے قیام، قائم، اقامت دین، الصلاۃ سے صلاۃ و صلاۃ، قوم و صلاۃ، مصلی وغیرہ، یہ سارے لفظ عربی سے ہم نے. آج آپ کو میں تجوید کا ایک قاعدہ بتاتا ہوں، آپ میں سے اکثر کو شاید پتہ بھی ہوگا، ہو سکتا ہے میرے جیسے چند ہوں جن کو نہیں پتہ، ان کا فائدہ ہو جائے. مد جو ہے اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے محل مد، کہ مد آئے گا کہاں پہ. محل مد تین ہوتے ہیں. الف سے پہلے اگر زبر ہو، واو سے پہلے اگر پیش ہو، یا سے پہلے زیر ہو، تو یہ محل مد ہے کہ یہاں پہ مد کیا جائے گا. لیکن کریں گے کیسے؟ کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے، اگر جو ہے یہ سبب کیا ہوتا ہے، ان کے بعد یعنی الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر ہو، ان کے بعد اگر حمزہ آئے یا سکون کی علامت آئے تب مد ہوگا، ورنہ مد نہیں. ایک دوسرا، اگر واو سے پہلے زبر ہو، یا سے پہلے زبر ہو، پھر اسے کہتے ہیں لین، یعنی اس کی آواز نرم ہو جاتی ہے. آج کی عبارت میں پہلا لفظ دیکھیں، یا بنی، یا کے اوپر دیکھیں یہ مد نظر آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیں یا سے پہلے زیر ہے، یہ مقام مد. اب سبب مد چاہیے،
سبب مد یہ ہے کہ اس کے بعد یا تو حمزہ آئے یا سکون. تو دیکھیں یہ جو آ رہا ہے یہ الف کے نیچے زیر ہے, یہ حمزہ ہے. حمزہ کیا ہوتا ہے؟ وہ الف جس کے اوپر زیر زبر پیش وغیرہ ہو وہ حمزہ ہی ہوتا ہے. تو حمزہ آ گیا تو یہاں پہ انہوں نے مد کر دیا یا بنی, یعنی اس کو کھینچیں گے 6 درجے تک, 4 درجے تک جتنا کھینچیں. اسی طرح دیکھیں اسرائیل میں الف سے پہلے یہ زبر آ گئی, مقام مد, محل مد آ گیا. اور اب اس کے سبب کہاں ہے؟ دیکھیں اس کے بعد حمزہ ہونا چاہیے, حمزہ خود نظر آ رہا ہے زیر کے ساتھ, تو لہٰذا یہاں بھی جو ہے وہ ہو گیا. اب آجے اس پہ دیکھیں, یا سے پہلے زیر ہے اور اس کے بعد سبب مد حمزہ یہ نظر آ رہا ہے, لہٰذا یہاں بھی لگا دیا. اس کے مقابلے میں دیکھیں یہاں نعمتی یا سے پہلے زیر ہے, مقام محل ہے, مد کا محل ہے, مد نہیں لگائی. کیوں؟ اس کے بعد جو ہے نہ حمزہ ہے نہ سکون ہے. کیا آ رہا ہے یہ دیکھیں, نعمتی, اس کے بعد الف آ رہا ہے. الف جو ہے وہ تو حمزہ نہیں ہے نہ ہی سکون ہے, تو لہٰذا یہاں پہ مد نہیں کی. اس کے مقابلے میں یہاں دیکھیں بیما میں الف سے پہلے زبر آیا, مقام یا محل مد ہے. اب مد کے لیے جو ہے حمزہ چاہیے. اس کے بعد دیکھیں گے حمزہ ہو یا سکون, یہ دیکھیں انزلتا میں حمزہ آ رہا ہے تو لہٰذا یہاں پہ مد کر دیں. تو قاعدہ یہ ہے اگر مقام محل وہاں پہ مد ہوتا ہے, لیکن کریں گے مد کب, لکھا کب جائے گا, جب اس کے بعد سبب بھی ہو. سبب کیا ہے؟ حمزہ یا سکون. ورنہ عام روانگی میں وہ کہتے ہیں جی مد کر لے, یعنی ایک آواز کے برابر جو ہے اس کو کھینچ لے. اصل مد یہ ہوتا ہے, یہ جو الف مدہ والا یہ اردو میں پڑھتے ہیں نا الف مدہ عام, یہ مد جو ہے یہ اصل مد ہے, بڑی مد. یہ اس وقت ہوگی جب مقام محل مد بھی ہو اور سبب بھی ہو. ایک تو یہ پوائنٹ تھا آج گرامر اس کا تجوید کا. اسی طرح یہاں پہ دیکھیں یا سے پہلے زیر ہے اور اس کے بعد پھر حمزہ آ رہا ہے, تو اس لیے جو ہے مد ہوگی. اب آج دوسرا پوائنٹ یہ تھا, یہ لا کا فرق میں نے آپ کو بتایا. لا دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک لا نافیہ سادہ عام انکار کرنے والا لفظ, اور ایک ہوتا ہے جو عمل کرنے والا ہے, آرڈر دینے والا ہے, اسے کہتے ہیں لا ناہیہ, امر و نہیں والا لا. اس لا نہیں کی پہچان یہ ہوتی ہے مضارع سے پہلے آتا ہے اور مضارع کے علامت کو تبدیل کرتا ہے. یہاں دیکھیں یہ تھا لفظ تشترونا, نون تھا یہاں, لایا اس نے نون ہٹا کے الف لگا دیا, لا تشتر. ایک اس سے پہلے بھی تھا یہ والا, دیکھیں یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تکونون, یہ الف بتا رہے ہیں یہاں سے نون ہٹا ہوا ہے. لا تکونون ہوتا تو نام یہ نارمل, اسے کہتے ہیں نافیہ, پھر نفی والا ہوتا ان کا. لا ناہیہ ہے حکم والا, حکم دے کے روکنا, مت کر. ایک ہے کسی کہتے ہیں نہ کر, نہ کر میں حکم نہیں ہے, نہ کر نہ کر, لیکن جو کہتا ہے مت کر, اب یہ آرڈر اگر نہیں کرے گا تو سزا ہو. ایک بچے کو آپ منع کرتے ہیں نا, کہتے ہیں نہ کر بچے, نہ کر, اس کا مطلب کوئی بات نہیں ہے, نہیں کرو. لیکن جب آرڈر دیتے ہیں کہتے ہیں مت کر, میں کہہ رہا ہوں مت کر. اب یہ جو ہے ناہیہ بن گیا. یہ فرق ہے دونوں. تو عربی میں جو ہے یہ جو مت کر والا نہ ہوتا ہے, اس یہ اگر یہ جو ہے مضارع سے پہلے آتا ہے اور یہ نون کو ختم کر دیتا ہے. جیسے یہاں تھا یہ فرحبونی, اب یہ یہاں تو خیر یہ کوئی اور چیز ہے, یعنی وہ آ رہی ہے نون وقایا اور یا, ورنہ اگر یہاں لاتے ناہیہ آتا تو ہوتا لا فرحبو, اور ناہیہ لاتے کیا ہوتا لا فرحبو, پھر بو ہو جاتا, نون ہٹ کے الف لگ جاتا. تو چلتے ہیں جی آگے, بہت ہو گیا. یہاں بھی دیکھیں تلبسو, یہ تلبسو بتا رہا ہے, یہ الف بتا رہا ہے کہ یہاں سے نون گیا ہوا ہے مضارع کا, تلبسونا کیوں گیا ہوا ہے کہ لائے ناہیہ اس سے پہلے آ گیا. اسی طرح تکتم,
تکتمون تھا، یہ گیا کیوں؟ یہ وا عطف ہے، عطف جو ہے پیچھے والے اس پورے جملے کو اس جملے سے جوڑ رہا ہے، جو یہاں لا نے کیا ہے وہی لا یہاں پہ بھی اثر کر رہا ہے۔ تعلمون، یہ دیکھیں یہ نارمل جو ہے مضارع ہے، اور یہ وہ مضارع خفیف ہلکا ہوا کہ اس کا نون اڑا ہوا ہے، اس کا نون اڑا ہوا ہے، تو یہ مضارع کے اندر فرق آپ کو بتاتا ہے کہ اگر لا یہاں آ رہا ہے اور یہ نون موجود ہے تو اس کا مطلب یہ عام نہ لا ہے، نافیہ، نفی کرنے والا، اسے کہتے ہیں نفی، منفی کرنا۔ اور اگر یہ نون اڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ لائے نہیں امر ہے، امر و نہیں والا لا ہے۔ اسی طرح حکیم، یہ تھا حکیمون، تو یہاں پہ بھی یہ افیکٹ ہو رہا ہے کیونکہ پیچھے یہ پورا جملہ اس جملے کے ساتھ عطف ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح وآتو، یہ بھی اسی لا کا اثر دیکھیں کہاں تک جا رہا ہے، اور ارقو، ارقو، یعنی ان سب کے جو ہے یہ کہتے ہیں، یہ اصل میں تھے تلبسونا، تکتمونا، حکیمونا، آتونا، ارقونا، سب کے جو ہے وہ نون اڑا دیے۔ اس ایک واحد لا نے، نفی آرڈر والا جو یہاں پہ آ گیا نا، اس نے ساروں کے کر دیا۔ ایک اور کام کی بات تھی، اسے دیکھ لیجئے، یہ دیکھیں یہ ایک عبارت ہے، سیقول السفہاء من الناس ما ولہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہاں پہ دیکھیں من کے نون پہ زبر آ گیا، الناس کے زیر آ گئی ہے، ہم پہ یہاں پیش ہے، یہاں وہی ہم ہے اس کے نیچے زیر آ رہا ہے، یہاں ہم ساکن تھا یہاں ہم پہ پیش آ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ قواعد ہے تجوید کے، ان میں پہلا قواعد کیا ہے؟ ہم ضمیر کا ما قبل کسرہ یا یا ساکن ہو تو ہم کو ہم پڑھتے ہیں، ہو کو ہی پڑھتے ہیں۔ آئیے دیکھیے یہ ہم ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ یا ساکن ہو یا جو ہے زیر کسرہ ہو، دیکھیں یہ کسرہ زیر آ رہی ہے اس لیے اس ہم کو ہم پڑھا۔ ایک ہوتا ہے اجتماعی ساکنین، اس کے کچھ رول ہیں، مثلا کالا اور فی، اس کو جب یہ ساکن ہے، کالا میں دیکھیں الف ساکن ہے، فی میں یا ساکن ہے، اس کو جب کسی اگلے ساکن حرف سے ملائیں گے تو اسے کہیں گے اجتماعی ساکنین، دو ساکنین جمع سے۔ مثلا اب یہ کالا ہے الحمدو کے ساتھ ملاتے ہیں، اب الحمد جب ملائیں گے یہ حمزہ وصلی ہے، اس کی حرکت ختم ہو جائے گی، لام ساکن ہے، الف بھی ساکن لام بھی ساکن، اب کیسے ملائیں گے؟ اب یہ ہوگا کہ یہ جو لام کی حرکت ہے یہ ڈائریکٹ جا کے لام سے مل جائے گی، یہ درمیان والے دونوں الف جو ہے وہ نہیں پڑے جائیں گے۔ اسی طرح فی الارضی، یا ساکن ہے، الارضی میں تھا الف کے اوپر جو ہے حرکت، لیکن جب ملا کے پڑھیں گے اس کی حرکت گئی کیونکہ حمزہ وصلی ہے۔ اب یہ لام بھی ساکن یہ بھی ساکن، دو ساکنین اکٹھے ہو گئے، تو اب ہم کیسے پڑھیں گے؟ اس فی کو لام سے ملا دیں گے، یا بھی نہیں پڑھیں گے اور الف بھی نہیں پڑھیں گے، کیا ہوگا؟ کال الحمد، لام کو لام سے کال الحمد، فی کو کیسے کہیں گے؟ فی الارض، فی الارض، فی یہ والے یہ نہیں پڑھ رہے ہیں ہم، یہ فی اس زیر کو پڑھ رہے ہیں۔ اور جب ہم یقوم آتا ہے اس کو جب آگے ملاتے ہیں تو پیش دے کے ملاتے ہیں، جیسے ہم المفلحون، ہم کو آگے ملانا تھا یہ میم ہے تو کیا ہوگا؟ ہم لام سے ملائیں گے تو پیش دے کے ملائیں گے۔ یا علیکم السلام، میم کو سواد سے ملایا پیش دے کے ملا۔ تیسرا ہوتا ہے آتو، یہ آتو کو بھی پیش دے کے ملاتے ہیں، آتو الزکات، من کو آگے ملانے کے لیے زبر دی جاتی ہے، جیسے من الناس یہاں تک۔ اور پورے قرآن میں صرف ایک آیا ہے الف لام میم، وہ بھی سورۃ العمران کا، اس کو جو ہے زبر دے کے ملاتے ہیں، صرف اس ایک الف لام میم، پورے سورۃ العمران پورے قرآن میں صرف یہ سورۃ العمران کا الف ہے جس کو الف لام میم کو زبر دے کے ملاتے ہیں۔ باقی جتنی چیزیں ملاتے ہیں وہ زیر دے کے ملائی جیسے لفظتمو، یہ لو کو جب ملا رہے ہیں واو کو زیر دے کے ملائیں گے، یا جیسے الناسی زیر دے کے ملا۔ باقی اجتماعی ساکنین کو زیر سے ملاتے ہیں، صرف یہ قواعد ہے، ہم کم کو پیش سے ملاتے ہیں
آتو کو پیش سے ملاتے ہیں، من کو زبر سے ملاتے ہیں، الف لام میم سورۃ ال عمران کا اس کو صرف زبر سے ملاتے ہیں، باقی سب کو زیر سے ملاتے ہیں۔ ہاں اگر ضمیر سے پہلے یہ جو ہے زیر ہو یا ساکن ہو تو پھر اس ضمیر کو زیر دے کے ملا، جیسے ہم کو ہیم یا ہو کو ہیم سے ملاتے ہیں۔ آئیے اسباق دیکھتے ہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بے شمار احسانات کیے ان کو آپ یاد کیجئے، خاص طور پر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت۔ اللہ کے عہد کو یاد کیجئے کہ صرف اسی کی عبادت اور اطاعت کرنا، اس کے رسولوں کی پیروی کرنا، ان کے پیغام کو پھیلانا ہے۔ صرف اللہ ہی کا خوف دل میں رہے، نہ کہ معاشرہ کا یا کلچر یا پھر لوگوں کا یا کسی اور کا۔ تو اسباق میں بھی تھا قرآن کے حقوق ادا کیجئے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی مسئلہ نہ ہو، حق کو باطل کے ساتھ یا سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملائیے، نہ ہی حق کو چھپائیے۔ نئے الفاظ دیکھیے، ہر لائن میں 4 2 4 4 2 اوسطن جو ہے 2 ہے۔ لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی، اے بنی یعنی بیٹو اسرائیل، اسرائیل کے، اذکرو یاد کرو تم سب، نعمتی میری نعمت کو، کون سی؟ اللہ تی جو انعمتو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وا اور اوفو اور تم پورا کرو، بعہدی یعنی میرے عہد کو، وعدے کو، اوفی اور میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے ساتھ کیا وعدہ، وَإِيَّيَّ اور صرف مجھی سے، فرحبون کیا ہے؟ ڈرو، اور مجھی سے ڈرو، وَإِيَّيَّ اور مجھی سے، فرحبون بس تم سب ڈرو مجھ سے، فا جو ہے بس کے معنی میں آ رہا ہے۔ اس آیت میں 3 کاموں کے کرنے کا ذکر ہے۔ اللہ کے احسانات کو یاد کرو کہ تمہارا دل نرم ہو، اور شکر کے طور پر تمہارے دل میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو کہ اس نے تمہاری نسلوں میں انبیاء پیدا فرمائے اور انہیں کتابیں عطا فرمائی، اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ عہد کو پورا کرو اور صرف اللہ ہی سے ڈرو۔ حدیث ہے، نعمتوں کا سوال ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی انسان کے قدم قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کمایا، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا، اور اس کے علم کے سلسلے میں کہ اس پر کہاں تک عمل کیا۔ تو یہ آیت ہے آج کی، جی آپ میں سے اگر کوئی سے دہرانا چاہے تو پلیز دہرائیے۔ جی سسٹر ہیرا منصور آپ دہرا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی یاد کرو میری نعمت کو، التی انعمت علیکم جو میں نے انعام کی تم پر، وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، اوفی اور پورا کرو، بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ، وَإِيَّیَّ فَارْہَبُونَ اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اگلی آیت ہے، وَآمَنُوا اور تم سب ایمان لو، بما اس پر، انزلت میں نے نازل کی، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والی، لما اس کی، معکم جو ساتھ ہے تمہارے، ولا اور نہ تکونوا نہ بن جاؤ، اولا پہلے، کافر بھی اس کا انکار کرنے والے، ولا تشترو اور نہ بیچ ڈالو، بی آیاتی میری آیات کو، کس چیز کے بدلے؟ بھی آیاتی میری آیات کو، سمنن قلیلا تھوڑی قیمت پر، وہی یا فتقون اور مجھے سے ڈرو، وہی یا فتقون اور مجھے سے بس تم سب ڈرو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی شرح۔ اس آیت میں 4 باتوں کا حکم دیا گیا۔ قرآن پر ایمان لاؤ، سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، تم تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق سے جان چکے ہو تو تمہیں تو سب سے پہلے ان پر اور ان کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لانا چاہیے۔ اور تیسرا ہے کہ دنیا کے فائدے کی خاطر مصلحت نہ کیا، اور چوتھا یہ صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈرو۔ علم جی حافظہ ہائی کا آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، پلیز آپ اسے دہرا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وآمنوا بما، اور تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو انزلت میں نے نازل کی، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما معکم اس کتاب کی جو تمہارے پاس، ولا تکونوا اور نہ بن جاؤ تم، اولا کافر بہ سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے، ولا تشترو اور نہ بیچ ڈالو، بآیاتی میری آیات کو، ثمنًا قلیلا تھوڑی قیمت پر، وإیایا فاتقون اور مجھی سے ڈرو۔ آمین۔ تو آگے ہے ولا تلبسوا، اور مت ملایا کرو الحق کا حق کو بالباطل باطل سے، ولا وتکتم اور نہ جو ہے چھپاؤ الحق کا حق کو، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس آیت میں دو کاموں سے روکا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء لوگوں کو دین اسلام کے قبول کرنے سے روکنے کے لیے دو کام کرتے تھے۔ اگر کسی کو تورات کا تھوڑا بہت علم ہوتا اور تورات میں بیان کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ علامتیں دیکھتا تو وہ اس حق کے ساتھ باطل کو ملا کر اسے شک میں ڈال دیتے۔ اگر کسی کو تورات کا بالکل علم نہ ہوتا تو وہ تورات میں بیان کردہ پیشین گوئیوں کو اس طرح سے بالکل چھپا کر رکھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہ بتاتے۔ علم جی مسز خلیل آپ نے دو بار ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ اسے دہرا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق، اور مت ملایا کرو حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتموا اور مت چھپاؤ، تکتموا الحق کو حق اور مت چھپاؤ حق کو، وانتم تعلمون حالانکہ تم اسے جانتے ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اسباق پہ ایک بار پھر نظر ڈالیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بے شمار احسانات کیے ہیں ان کو یاد کیجیے، خاص طور پر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کو۔ اللہ کے عہد کو یاد رکھیے کہ صرف اسی کی عبادت اور اطاعت کرنا ہے، اس کے رسولوں کی پیروی کرنی اور ان کے پیغام کو پھیلانا ہے۔ صرف اللہ ہی کا خوف دل میں رہے، نہ کہ معاشرہ کا یا کلچر کا یا پھر لوگوں کا یا کسی اور کا۔ قرآن کے حقوق کو ادا کیجیے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی مسلط نہ ہو، حق کو باطل کے ساتھ یا سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملائیے اور نہ ہی حق کو چھپائیے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور اس کے ساتھ ہی پلان بنائیے انشاءاللہ ہر مہینہ میں دعوت کے موضوع پر کم از کم ایک چھوٹا ویڈیو دیکھوں گا یا دیکھوں گی، یا کوئی مضمون پڑھوں گا یا پڑھوں گی، تاکہ میں دوسروں کو اسلام کی صحیح تصویر پیش کر سکوں۔ اسما دیکھیے، نعم نعم اس کی جمع ہے، قلیل کثیر اس کا الٹ ہے۔ تین حرفی افعال میں ذکرہ، راہیبہ اور لبسا کے افعال آئے ہیں، تو آپ میں سے کوئی جو ہے پلیز ان کی 6 چابیاں دہرا دیں۔ جی جی حافظہ ہے کا آپ یہ کرا دیجئے 6 چابی ان کی۔ ذکر اذکر، ذاکر لابس ملبوس لبس۔ چلے مسز خلیل آپ کرا دیجئے، ان کے نیٹ میں کچھ ایشو تھا۔ ذاکر یذکر اذکر، ذاکر مذکور ذکر، اس نے یاد کیا، مادہ ہے زال کاف را باب ہے نوکر ہے۔ راہبہ یرہب ارہب، راہب مرہوب رہبت، اور وہ ڈرا، مادہ ہے راہبہ اور باب ہے سمع۔ لبسا یلبس البس، لابس ملبوس لبس، اس نے ملایا، مادہ ہے لام باسی اور باب ہے زیارہ باب۔ یہ جی کمزور افعال حمزہ والے یکسر کتما یکتم اکتم کاتم مکتوم کتمان کاف تا میم مادہ سے، باب نصرہ سے آتا ہے چھپانا۔
اسی طرح ہے علیما یعلم علم عالم معلوم علم عین لام میم مادہ سے باب سمیہ سے آتا ہے جاننا، یعنی علیما اس نے جانا، کتما اس نے چھپایا۔ مزید فی میں جو ہے ہمارے پاس، بلکہ یہ کمزور میں ہے، کانا یکون کن کائن ڈیش کون کا پاؤنون مادہ سے آتا ہے، باب نصرہ سے ہے۔ تو چلتے ہیں جی گرامر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ 6 اشارہ بی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم علامہ کا ٹیبل کریں گے۔ پہلا جو ہے وہ مزید فی کا فعل۔ دیکھیں علامہ کے پیٹرن پہ قرآن میں بے تحاشا الفاظ آتے ہیں، جیسے یہ دیکھیں کذبا، نزلہ، بشرا، علامہ، فصلا، عذبا، صدقا، سبا، قدما، حرما، مطلب بہت ہے۔ ان میں جو جتنا بڑا موٹا لکھا ہے وہ اتنی زیادہ بار آیا، جو جتنا باریک لکھا ہوا ہے اتنے ہی کم آیا۔ اب اتنے زیادہ تو یاد کرنا بہت مشکل ہے، تو ہم نے آپ کے لیے ایک آسان کام کیا ہے، 10 سے 12 جو ہے ان میں سے ہم نے چن لیے۔ مثلا کبرا، دیکھیں 4 حرف ہیں، درمیان میں شد، علامہ کا پیٹرن۔ قدرا 4 حرف، درمیان میں شد، علامہ کا پیٹرن۔ بشرا 4 حرف، درمیان میں جو ہے شد، علامہ کا پیٹرن۔ طہرا 4 حرف، شد کے ساتھ۔ سخرا، عذبا، قطع، بینا، زینا، قدما، ولا، حر۔ بس اتنے کافی ہیں، سب کے سب 4 حرفی، درمیان میں شد، تو پیٹرن کیا ہوا؟ علامہ۔ تو علامہ سے ہم نے کون سا ایک لفظ بنایا تھا؟ کل میں نے آپ کو پریکٹس کرائی تھی، کون سا لفظ بنتا ہے علامہ سے؟ تعلیم. تعلیم۔ اور یہ میں نے کل مثالیں دی تھی، قدرا، قدما، کذبا، کفرا، کلما، متا، نزلا، نبا، فصلا، نجا، وفا، ولا، اور علامہ سے آپ نے کہا تعلیم۔ تو تعلیم سے باب کون سا بنے؟ تفیل. تفیل. یہ ہم نے پہلا باب کل یاد کیا کہ علامہ سے لفظ بنتا ہے تعلیم، باب کا نام ہے جی تفعیل۔ تو ہم نے یہ دیکھا QC1 میں صحت مند کون سے تھے؟ فتح، نصر، ضرب، سمع۔ QC2 میں آئے تو پتہ چلے کمزور حرف بھی ہوتے ہیں، جیسے کمزور فعل بھی ہوتے ہیں، وہابا، وعدہ، قالا، زادہ، داہدہ۔ یکساں حروف والے بھی ہوتے ہیں، زنہ، دل، اور حمزہ والے بھی ہوتے ہیں، ہمارا سوال۔ یہاں جب آئے تو ہم نے آپ کو کہا بھائی مزید فی بھی ہوتے ہیں، وہ جن میں اضافہ کیا۔ مزید کا مطلب زیادہ، زیادہ کیا گیا، جیسے علامہ، جیسے حسبہ، جیسے اسلمہ، جیسے اختلافہ، جیسے استغفرہ۔ اور ان کے کمزور بھی ہوتے ہیں مزید فی کے، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، واللہ، نادا، اقاما، القا، اہتدا وغیرہ۔ اور یکساں حروف والے بھی ہوتے ہیں ان کے بالکل، ادلہ، اور حمزہ والے بھی ہوتے ہیں جیسے آمنہ۔ ایسا ایسا پڑھیں۔ تو آج ہے، ہم نے کل 2 جملے سیکھے تھے بھائی، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ تو یہ تعلیم سے کون سا فعل بنا تھا؟ کوئی یاد ہے کسی کو؟ علامہ، علامہ۔ اور محاسبہ سے ہم نے کون سا فعل بنایا؟ حاسبہ. حاسبہ، حاسبہ۔ اور اسلام لفظ سے کون سا فعل بنا تھا؟ اسلم. اسلم. اسلمہ۔ اور اگلا جملہ تھا اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے۔ کیا تھا؟ اختلاف مت کیجئے۔ تو اختلاف سے کون سا فعل بنا لیا تھا؟ اختلف، اور استغفار سے؟ استغفر۔ معاش۔ آپ کو یاد آگے علامہ، حسبہ، اسلمہ، یہ تینوں زبر سے شروع ہوتے ہیں، اختلاف، استغفرہ یہ دونوں زیر سے شروع ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے پہلا شروع کرنا ہے علامہ۔ پہلے تو یہ بتائیے اس کے اندر حرف کتنے ہیں؟ 4۔ 4 ہیں، تو اس کا مطلب یہ ثلاثی مجرد 3 والا تو نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مزید فی۔ اگر یہ مزید فی، اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جو 4 ہیں تو اس میں کون سا حرف آپ کو زائد لگ رہا ہے؟ لام، درمیان والا، یعنی درمیان میں جو لام ہے اس کو کہتے ہیں عین کلمہ، عین کلمہ زیادہ ہے۔ تو کیا ہوا؟ علامہ اس نے سکھایا۔ علیمہ کے کیا معنی تھے؟ یہ تو ہم نے QC1 میں پڑھا تھا، علیمہ اس نے سیکھا. اس نے سیکھا۔ اللہ کا خوف کرو، ابھی اگر علیمہ، اس نے جانا، میرے کان پکڑوا دیں گے کہ یہ ترجمہ اس نے جانا، ہاں علیمہ اس نے جانا، سیکھا نہیں، اس نے جانا، جاننے کے معنی علم، جاننے کو کہتے ہیں۔
اب ہے علامہ اس نے سکھایا، یہ ترجمے میں فرق آ گیا. علیمہ اس نے جانا، علامہ اس نے سکھایا. تو آج 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 ہم اس کا ماضی کا ٹیبل کرتے ہیں. ماضی کا ٹیبل ویسے ہے جیسے فعلہ کا تھا. علامہ جمع کے لیے کیا کریں گے؟ واو لگا دیا علم، سامنے والے کے تا زبر لگائیں علمتا، پیش لگا دے علمتو، تم لگا دے علمتم، نہ لگا دے علمنا، ساتھ لگا دے. اچھا اس کا ایک گرف ہے، ٹپ ہے. ٹپ یہ ہے، یہ جو ماضی کا پہلا فعل آپ کہتے ہیں نا، اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا، اس کو پکڑ لینا ہے، اس کو مٹھی میں دبا کے رکھ لینا ہے. علمہ، علمو، علمتا، علمتو، علمتم، علمنا، علمت. یعنی ہر جو ہے صیغے میں آپ کی یہ علامہ کی آواز پوری آنی چاہیے. یہ اس کا گر ہے. علامہ پکڑ لیں اس کو، اور ساتھ واولی جوڑ دے علمو، تا جوڑ دے علمتا، تو جوڑ دے علمتو، تم جوڑ دے علمتم، نہ جوڑ دے علمنا، تا ساکن لگا دے علمت. اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کو کیسے کرنا ہے. تو آئیے آپ لوگوں کی باری ہے. میں نے تو جو بتانا تھا بتا دیا، آپ لوگ کرائیے جی اس ٹیبل کو. جی مسز خلیل شروع ہو جائے. علامہ اس نے سکھایا، علامو ان سب نے سکھایا، علمتا آپ نے سکھایا، علمتو میں نے سکھایا، علمتم آپ سب نے سکھایا، علمنا ہم سب نے سکھایا، علمت اس عورت نے سکھایا. جی جی نیئر کیا ہے، بلکہ نائرہ کیا ہے؟ نائرہ. السلام علیکم سر. علم، علم، علمو، علمتا، علمتو، علمتم، علمنا، علمت. یہ عابدہ نسیم آپ بھی کرا دیں بہن. علامہ اس نے سکھایا، علمو ان سب نے سکھایا، علمتا آپ نے سکھایا، علمتو میں نے سکھایا، علمتم آپ سب نے سکھایا، علمنا ہم سب نے سکھایا، علمت اس عورت نے سکھایا. یہ حافظہ ہے کا آپ بھی دہرا دیجئے. علامہ اس نے سکھایا، علمو ان سب نے سکھایا، علمتا آپ نے سکھایا، علمتو میں نے سکھایا، علمتم آپ سب نے سکھایا، علمنا ہم سب نے سکھایا، علمت اس عورت نے سکھایا. اور اگر میں سوال یہ کروں حل علامہ تو کیا جواب ہوگا؟ نام نام علامہ. علامہ، حل ہٹائیں گے نام لگا دیں گے. حل علمو اب کیا جواب ہوگا؟ نام علم، نام علمو، حل علمتا، نام نام علم، علمتو، حل علمتو، علمتم، نام نعم علمنا، حل علم القرآن، نام علم نام القرآن، علم القرآن، حل علم القرآن، نام نام علم علم القرآن، حل علمت القرآن، نام نام علمت القرآن، حل علمتم القرآن. نعم نام علمنا القرآن. القرآن. اس کا مضارع ہوگا یعلمو، وہ سکھاتا ہے، یعلمون وہ سب سکھاتے ہیں، تعلمو آپ سکھاتے ہیں، معلمو میں سکھاتا ہوں، تعلمون آپ سب سکھاتے ہیں، نعلمو ہم سب سکھاتے ہیں، تعلمو وہ عورت سکھاتے ہیں. اس پورے ٹیبل میں ایک اہم بات یہ ہے، اس کا مضارع پیش سے شروع. اگر ماضی میں 4 حرف ہوں، ماضی کے پہلے صیغے میں 4 حرف ہوں تو اس کا مضارع جو ہے پیش سے بنتا ہے. کسی مضارع میں پیش آنے کی 4 وجہ ہوتی ہے نا. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جی وہ مجہول ہو، مضارع مجہول. دوسرا یہ ہے کہ وہ علامہ یعنی باب تفعیل سے آ رہا ہو. اس میں نشانی کیا ہوتی ہے پیش والے میں؟ اس میں سب پہ یہ دیکھیں شد 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 بھی ہوگی، یہ پہچان ہوتی ہے، اور یہ مضارع پیش سے ہوتا ہے. چلے جی آپ میں سے جی مسز خلیل آپ پلیز اس کے مضارع کی ایک بار کرا دیجئے. یعلم وہ سکھاتا ہے یا سکھائے گا، یعلمون وہ سب سکھاتے ہیں، تو علم آپ سکھاتے ہیں،
ओ अल्लाम मैं सिखाता हूँ। तो अल्लेमूना आप सब सिखाते हैं। नो अल्लेमू हम सब सिखाते हैं। तो अल्लेमू वो औरत सिखाती है। अल्लिम पेश के साथ है, यू अल्लिमू तू यू अल्लिमूना तू अल्लिमू उ अल्लिमू तू अल्लिमूना नु अल्लिमू तू अल्लिम। तो जी सोबिया आप भी एक बार दोहरा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युअल्लमु वो सिखाता है, युअल्लिमूना वो सब सिखाते हैं, तो अल्लिमु आप सिखाते हैं, ओ अल्लिमु मैं सिखाता हूँ, तो अल्लिमूना आप सब सिखाते हैं, नो अल्लिमु हम सब सिखाते हैं, तो अल्लिमु वो औरत सिखाती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं हल यू अल्लिमू तो आप लोग क्या जवाब देंगे? नाम युअल्लिमु। हल यू अल्लिमूना जमा के लिए बिल्कुल सवाल फिर। नाम युअल्लिमूना। और अगर वो हल तुअल्लिमू अब क्या जवाब बनेगा? नाम उअल्लिमु। और हल तुअल्लिमूना जमा के लिए सवाल कर ले। नाम नुअल्लिम। हल युअल्लिमुल कुरान, नाम युअल्लिमुल कुरान। हल युअल्लिमूनल कुरान, नाम युअल्लिमुनल कुरान। हल तुअल्लिमुल कुरान, नाम उअल्लिमुल कुरान। हल तुअल्लिमूनल कुरान। नाम नुअल्लिमुल कुरान। अल्लमा से मुदारे बना युअल्लिम, और अमर क्या होगा? इलामत मुदारे गिरा देंगे, आखिर हरफ को साकिन करेंगे तो ये बन जाएगा अल्लिम। अल्लिम सिखाओ, अल्लिमु सिखाओ, तुम सब ला तुअल्लिम मत सिखा, ला तुअल्लिमु मत सिखाओ। अल्लिम तू सिखा, तो क्या जवाब देंगे? मुदारे में उअल्लिम। उअल्लिम। और अगर ये हुआ अल्लिमु तुम सब सिखाओ, नुअल्लिम। नुअल्लिम। अब फाइल इसका कैसे बनता है ये नोट कर लीजिए। इसका फाइल और मफूल जो है मुख्तलिफ तरीके से बनता है। अब तक हम आपको फाइल मफूल QC2 तक ये बताते हैं कि अलिफ डाल दो। फाइल्स बनाने के लिए हम कहते थे जाइल, सामे, नासिर, और मफूल के लिए शुरू में मीम और वाव लग दो, मफूल, मजहूल, मंसूर। ये इसका कुलिया अलग है। मजीद फी में अगर जो है फाइल बनाना हो तो फेल के शुरू में क्या है? मीम का सिरा लगा देते। और फाइल बनाने के लिए आखिरी हरफ जो है ना उससे पहले क्या है? जेर लगा देते। और मफूल बनाना हो तो ऊपर जबर लगा दे, जैसे मुअल्लिम सिखाने वाला, मुअल्लम जिसको सिखाया गया। ये देखिए मुअल्लिम सिखाने वाला, मुअल्लम जिसको सिखाया गया। तो और मस्दर जो है ये फिक्स होते हैं, ये आपको रटने पड़ेंगे। मसलन अल्लमा का मस्दर है तालीम के पैटर्न पे, तालीम क्या होगा? तफईल आता है। तो आइए, मुअल्लिम सिखाने वाला, मुअल्लम जिसको सिखाया जाए, तालीम सिखाना। तो टेबल जो है हमारा पूरा होता है, उससे पहले डायलॉग है, हल अंता मुअल्लिम, नाम अना मुअल्लिम। हल अंतुम मुअल्लिमून। नाम नहनु मुअल्लिमून। तो ये हमारा टेबल पूरा आ गया जी। सोबिया आप जो है प्लीज इस टेबल को दोहरा दीजिए तर्जुमे के साथ। अल्लामा सर पूरा शुरू से। अल्लामा उसने सिखाया, अल्लामू सबने सिखाया, अल्लमता आपने सिखाया, अल्लमतु मैंने सिखाया, अल्लमतुम आप सबने सिखाया, अल्लमना हम सबने सिखाया, अल्लमत उस औरत ने सिखाया। युअल्लिमु वो सिखाता है, युअल्लिमूना वो सब सिखाते हैं, तुअल्लिमु आप सिखाते हैं, उअल्लिमु मैं सिखाता हूँ, तुअल्लिमूना आप सब सिखाते हैं, नुअल्लिमु हम सब सिखाते हैं, तुअल्लिमु वो औरत सिखाती है। अल्लिम सिखा, अल्लिमु सिखाओ, ला तुअल्लिम मत सिखा, ला तुअल्लिमु मत सिखाओ, मुअल्लिम सिखाने वाला, मुअल्लम जिसको सिखाया गया, तालीम सिखाना। गुड।
تو آئیے اس کی 6 چابیاں دیکھ لیتے ہیں. علامہ اس نے سکھایا، یعلم وہ سکھاتا ہے، علم سکھا، معلم سکھانے والا، معلم جس کو سکھایا جائے، تعلیم سکھانا. تو عربی بنائیے، اس نے لوگوں کو سکھایا، اس نے سکھایا، ماضی کا صیغہ ہے. علامہ کیا؟ لوگوں کو. علم الناس اس نے لوگوں کو سکھایا. وعلم آدم اسماء، وعلم اور اس نے سکھائے آدم کو اسماء کیا؟ نام. 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 هل علم القرآن؟ کیا جواب ہوگا؟ علمو ہے. نام علم القرآن. تو اسی طرح علامہ کی طرح جو ہے سباہ ہوتا ہے، اس کا ٹیبل دیکھ لیجئے. سباہ، سبہو، سباہتا، سباہتو، سباہتم، سبانا، سباہت. مضارع ہوگا یسبح، یسبحون، تسبح، اسبح، تسبحون، نسبح، تسبح. امر ہوگا سبح، سبحوا، لا تسبح، لا تسبحوا، مسبح، مسبحون اور تسبیح. تو ہم نے 3 حرفی فعل پڑھے تھے QC1 میں. فتح یفتح افتح، نصر ینصر انصر، ضرب یضرب اضرب، سمع یسمع اسمع. اور کمزور افعال آپ نے QC2 میں پڑھے تھے. وعدہ یعید اذ، قال یقول قل، زاد یزید زد، دعا یدعو ہدا یہدی ہدی، دل یدل دل، ظن یظن ظن، مسا یمسو مسا. اور اب آپ نے مزید فی شروع کے تو اس میں آپ نے پہلا پڑھا ہے علامہ یعلم علم. باقی ہم ایسا ایسا پڑھیں گے. تو آج آپ کو میں صرف حسبہ کا سبق دے دیتا ہوں. دیکھیں 4 حرف ہیں. بارکا اس میں الف زائد ہے. جادلہ 4 حرف ہیں، الف درمیان میں زائد ہے. جہادہ 4 حرف ہیں، پہلے حرف کے بعد الف آیا. حسبہ 4 حرف ہیں، پہلے حرف کے بعد الف آیا. داحفا، قاتلا، نافقا، ہاجرا، نادا، لاکا، شاکا، زہرا، جاوزا، حافظا، خالفا، وعدہ، سب 4 حرف ہیں اور پہلے حرف کے بعد ایک الف. تو یہ سے کیا پیٹرن ہوا؟ اسے کہیں گے حاسبہ. کیا پیٹرن ہوا؟ حاسبہ. اس سے ایک لفظ بنتا ہے محاسبہ. حاسبہ سے کیا لفظ ہم نے بنایا تھا؟ محاسبہ. تو محاسبہ جو ہے ہم نے سیکھا تھا نا، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تو یہ وہی محاسبہ ہے. محاسبہ سے ایک لفظ بنتا ہے مفاعلہ. تو یہ آپ کا دوسرا باب ہو گیا. پہلا کیا تھا؟ باب تفعیل. علامہ سے تعلیم باب تفعیل. اب ہے حاسبہ سے محاسبہ باب مفاعلہ. آئیے اسے دہرا لیتے ہیں. علامہ سے ہم نے لفظ بنایا تھا تعلیم. تعلیم علامہ میں روٹ لیٹر کیا ہے؟ عین لام میم. یہ تعلیم میں بھی عین لام میم. ان عین لام میم کو اگر ہم فا عین لام سے بدل دیں تو یہ بن جاتا ہے تفعیل. اسی طرح حاسبہ میں روٹ لیٹر کیا ہے؟ ہا سین با. اگر ان ہا سین با، یہ محاسبہ جو لفظ ہے اس میں بھی ہا سین با ہے، ان کو فا عین لام سے اگر میں بدل دوں تو لفظ بنتا ہے مفاعلہ. اگر آپ کو یہ باب کے نام بھول بھی جائیں اور یہ لفظ یاد ہے تو ان لفظ میں فا عین لام کو فٹ کر دیں، تفعیل بنے گا. اس میں فٹ کریں گے تو مفاعلہ بن جائے. تو علامہ سے تعلیم باب تفعیل، حسبہ سے محاسبہ باب مفاعلہ. تو آئیے آج آپ کو حروف عطف بتاتے ہیں. قرآن میں صرف 10 حروف عطف استعمال ہوئے، اس میں سے بھی جو ہے 4-5 تو آپ کو آتے ہیں، جیسے وا، فا، سما یہ نیا ہے، او یا یہ بھی نیا ہے، حتی یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، ام یا لا جو ہے نہیں کے معنی میں، لیکن یہ لیکن اردو والا ہی ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی اردو میں استعمال کر، لا یہ آپ نے پڑھا ہوگا. تو یہ حروف جر ہیں، حروف عطف ہیں. یہ جوڑنے کے کام آتے ہیں. یہ فعل کو فعل سے، اسم کو اسم سے، فکرے کو فکرے سے، آیت کو آیت سے جوڑتے ہیں. مثلا او وا سما فا ام حتی لا لا لیکن بل، یہ 10 ہیں. اس میں او کا مطلب ہے پہلے یا دوسرے کام میں سے ایک چن لو، یعنی یا یہ کرو یا یہ کرو. وا کا مطلب پہلے کام کے بعد دوسرا کام ہوگا، مگر وقت اور ترتیب کی قید نہیں، بیچ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. سما کا مطلب پہلے اور دوسرے کام کے درمیان کوئی اور کام نہیں ہوگا، ترتیب قائم رہے گی، وقت کی پابندی نہیں ہے. فا کا مطلب پہلے کام کے فوراً بعد دوسرا کام ہونا ضروری ہے، یہ شرط کے لیے ہوتا ہے. ام کا مطلب ہے چاہے یا بھلے. تو آئیے سوالوں پہ ایک نظر ڈال دیں تیزی سے.
وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو میرا عہد، اللہ کے عہد کو پورا کرو، مثلا صرف اسی کی جو ہے عبادت کرو، اس کی فرمانبرداری کرو، اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسولوں کی مدد کرو، لما معکم، وہ جو کہ تم سب کے ساتھ ہے، ثمنً قلیلا، معمولی قیمت، ولا تلبسوا، اور ان سب نے نہیں ملایا، بنی اسرائیل کو احکامات دیے گئے تھے کیا؟ قرآن پر ایمان لاؤ، تم سب سے پہلے اس کا انکاری نہ بنو، دنیاوی فائدے کے لیے سمجھوتا نہ کرو، صرف اللہ سے ڈرو، چاروں درست ہیں۔ بنی اسرائیل کو جو ہے اگر کسی کو تورات نہیں معلوم تو بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ تورات کی پیشن گوئیوں کو چھپا دیتے اور سچ کو غلط کے ساتھ ملا دیتے۔ کتما سے فعل مضارع ہوگا یکتمو، ذکرہ سے اس میں مفعول ہوگا مذکور، قلیل کی ضد ہوگی کثیر، سبحنا کا مطلب ہے ہم نے پاکی بیان کی، حل سبحتم للہ، نام سبحنا للہ، حل انتم معلمون، نام نحن معلمون، تعلمون کا ترجمہ ہوگا تم سکھاتے ہو اور تم سب سکھاؤ گے، مضارع ہے، دو ترجمے ہوں گے، تم سب پاکی بیان کرتے ہو، تسبحون، حل تعلم القرآن، نام اعلم القرآن، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور وہ سکھاتا ہے انہیں کتاب، یُسَبِّحُونَ، وہ سب پاکی بیان کرتے ہیں یا پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ علامہ سے اسما کی تین چابی ہیں، معلم، معلم، تعلیم۔ سبحہ سے افعال کی تین چابی ہیں، سبح، یسبح، سبح۔ تو 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، تو آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔